ہیں کراچی میں ایک بار پھر والدین کی اکلوتی اولاد مین ہول کی نظر ہو چکی ہے۔ فقط 3 ہفتوں بعد آج کراچی میں مین ہول کا ڈھکن نہ ہونے کے باعث ایک اور بچہ جان سے گیا ہے۔ 8 سالہ بچہ کرنگی مہران ٹاؤن کے مین ہول میں گر کر جاں بحق ہو چکا ہے۔ بچے کی شناخت علی کے نام سے بتائی جا رہی ہے۔ گلی کے اندر کھلا مین ہول تھا اور چھوٹے بچے گلی میں کھیل رہے تھے۔ 8 سالہ بچہ علی اسی دوران مین ہول میں گرا۔ بچے کے نانا کا یہ کہنا ہے کہ علی ماں باپ کا اکلوتا بچہ تھا۔ بچے کے والد مزدوری کرتے ہیں۔ انہوں نے بتایا ہے کہ علاقے کے سارے گٹر کھلے ہوئے ہیں۔ واقعے کے بعد بچے کے باپ اور چچا نے معصوم کو نکالا اور رسا باندھ کر گٹر میں اترے، مگر علی کو زندہ نہیں بچایا جا سکا، جبکہ انتظامیہ ہمیشہ کی طرح غائب نظر آئی۔ ابھی چند دن قبل ہی آپ کو یاد ہوگا 3 سالہ ننھا ابراہیم مین ہول میں گر کر جان سے گیا تھا۔ تب بھی ابراہیم کے والد نے بتایا تھا کہ وقوع کے وقت مدد کے لیے سب کو بلایا گیا لیکن کوئی مدد کو نہ آیا۔ پھر 15,000 روپے دے کر مشینری منگوائی گئی، لیکن 15 گھنٹے گزر جانے کے بعد کچرا چننے والے لڑکے نے لاش نکالی۔ اس واقعے کی انکوائری رپورٹ بھی منظر عام پر آئی۔ رپورٹ میں ٹاؤن میونسپل کارپوریشن کو حادثے سے بری الذمہ قرار دے دیا گیا تھا۔ ٹی ایم سی گلشن اقبال کا یہ کہنا تھا کہ رپورٹ کو دائرہ اختیار اور محکمانہ ذمہ داریوں کی تصدیق کے بعد تیار کیا گیا ہے۔ حادثہ یونیورسٹی روڈ پر پیش آیا کہ جس کا تعلق میٹروپولیٹن کارپوریشن سے ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ یہ ٹی ایم سی گلشن اقبال ڈسٹرکٹ ایسٹ کے انتظامی کنٹرول میں نہیں آتا۔ بی آر ٹی پروجیکٹ کے 4 پروجیکٹ فی الحال اس راہداری کے ساتھ زیر تکمیل ہیں۔ متعلقہ روڈ پر جاری ترقیاتی کام سیوریج کا بنیادی ڈھانچہ دوسرے محکمے کے کنٹرول میں آتا ہے۔ سو دین فائٹنگ کنٹینیوڈ۔ تاہم 3 سالہ بچے ابراہیم کی کھلے گٹر میں گر کر ہلاکت کے واقعے کے بعد میئر کراچی مرتضی وہاب کی جانب سے بچے کے اہل خانہ سے معافی مانگی گئی تھی۔ اسسٹنٹ کمشنر اور کراچی میونسپل کارپوریشن کے سینئر ڈائریکٹر سمیت متعدد افسران کو معطل بھی کر دیا گیا تھا۔ یہ معافی کراچی کے عوام کے شدید غم و غصے اور اظہار اور احتجاج کے بعد مانگی گئی تھی۔ اس سے پہلے ناظرین میئر کراچی بہرحال یہ ماننے کو ہی تیار نہیں تھے کہ مین ہول کا ڈھکن کھلا تھا، یہ ذمہ داری کس کی تھی، اور ایک صحافی کے سوال پہ تو باقاعدہ بھرم ہو چکے تھے۔ آپ نے وہاں کا دورہ کیا، اس سے بہتر تھا یہاں کھڑے ہونے کے بجائے آپ وہاں چلے جاتے، پہلے نیفا کے اس گٹر کا وہاں ڈھکن کا دورہ کر لیتے۔ اس ماں کی چیخیں جو ہے آسمان پہ تو جا رہی ہیں لیکن حکمرانوں کے کانوں تک پہنچ رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی ہے؟ اگر یہ بچہ آج کسی حکمران کا بچہ ہوتا تو آپ کا یہی ری ایکشن ہوتا؟ آپ لوگوں کو نیند کیسے آتی ہے ہماری یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ آج اس وقت سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ ہے گٹر کا ڈھکن مرتضی وہاب استعفیٰ دو۔ اگر آپ سوال پر فوکس کرتے اور تقریر نہیں کرتے تو زیادہ بہتر ہوتا۔ آپ کہتے ہیں کہ کسی حکمران کے کان میں یہ بات گئی تو میں حکمران کا حصہ ہوں، حکومت کا حصہ ہوں اور خود آیا ہوں۔ یہ اس طرح کی جو اشتعال انگیز گفتگو ہوتی ہے نا، اسی کی وجہ سے بدقسمتی کے ساتھ ہم معاملات کو ریزالو نہیں کر پاتے۔ حیران کن بات ہے کہ جنوری سے اب تک 14واں واقعہ رپورٹ ہو چکا ہے۔ These are only the reported ones, not the unreported ones which are probably in thousands. جبکہ مجموعی طور پر اب تک 27 افراد کھلے مین ہول اور نالوں کے باعث موت کے منہ میں جا چکے ہیں۔ ناظرین، کراچی کے مختلف علاقوں میں 14 بچے مین ہول میں گر کر جبکہ 13 افراد کھلے نالوں میں گر کر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ تاہم نااہلی کراچی کا وہ لا علاج مرض ہے کہ جو سالم شہر کے لیے وبال جان بن چکا ہے، اور سال کے آخر میں ایک ننھا سا علی، ایک لوتی اولاد، جان کی بازی ہار چکا ہے۔ Very short break, we're going to be right back.